دوستوں، اکتوبر 2001 جب امریکہ نے 32 ممالک کی مدد سے افغانستان پر حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا کہ جس نے تورا بورا جیسے پہاڑوں کو بھی ہلا دیا۔ دوستوں، اس دوران ملا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان میں موجود تھے۔ امریکیوں اور نیٹو افواج نے دن رات افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ افراد قتل ہوئے۔ دوستوں، طالبان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیاروں F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے ملا عمر نے فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کا رخ کریں تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کرے اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو۔ کابل چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں 100% درست ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب امریکی زمینی راستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور وہ وقت ہمارا ہوگا، اور بالکل اسی طرح جب امریکی اور نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو ان کو بری طرح شکست کا سامنا ہوا۔ دوستوں، ملا عمر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ دوستوں، اس کمرے میں ان کے پاس ضرورت کی چند اشیاء کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس میں پرانا ریڈیو تھا جس کے ذریعے ملا عمر BBC پشتو کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکیوں نے مسلسل 2 ماہ تک افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی، مگر امریکہ ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کی انٹیلیجنس افغانستان کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی، مگر ملا عمر کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ دوستوں، اس بات پر پوری دنیا حیران ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ امریکی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ دوستوں، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہ تھے، مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے خاص آدمی تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، مگر ہمیشہ ایک دوسرے کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے ان کو ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈز استعمال کرتے تھے جو عام انسان اور دشمن کی سمجھ سے بالاتر ہوتے۔ دوستوں، ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی بھی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا تھا، اور سوائے چند افراد کے کسی کو معلوم نہ تھا کہ ملا عمر کہاں مقیم ہیں۔ دوستوں، ملا عمر کے پاس ایک قرآن مجید اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی جس پر وہ اپنی زندگی کے احوال لکھا کرتے تھے۔ دوستوں، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق 2013 تک ملا عمر اسی خفیہ ٹھکانے میں موجود رہے۔ دوستوں، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ دوستوں، ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹے ڈیم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک تفصیلی کتاب دی سرچنگ فار این اینیمی بھی تحریر کی ہے، جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جس کو امریکہ سالوں تک ڈھونڈتا رہا وہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر دور ہی رہائش پذیر تھا۔ دوستوں، 2013 تک امریکہ نے ملا عمر کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کی اور ملا عمر کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی، لیکن امریکہ اس میں ناکام رہا۔ اسی دوران امریکہ نے ملا عمر کے ایک قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کیا، مگر اس نے امریکی حکام کو ملا عمر کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ بگرام جیل میں قید ملا عمر کے اس ساتھی پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور اسی ظلم کے دوران اس کی موت واقع ہوئی، مگر اس کی زبان نہ کھلی۔ دوستوں، ملا عمر BBC پشتو کی خبریں لازمی سنا کرتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر بھی انہوں نے ریڈیو پر سنی تھی۔ دوستوں، ڈچ صحافی بیٹے ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، مگر وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھا، اس گھر والوں کو بھی اس پر اسرار مہمان کی شناخت کا علم نہیں تھا۔ ملا عمر کے ساتھ ایک انتہائی وفادار محافظ جبار عمری ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔
افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھا اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی موت بیماری کے سبب ہوئی اور وہ افغانستان میں مقیم تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملا عمر ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں ہی دفنایا گیا۔ دوستو، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کئی سالوں تک امریکہ اور نیٹو افواج ملا عمر کو پکڑنے میں ناکام ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔